نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29واں پارہ سورۃ ملک۔ اس سورت کی فضیلت میں کئی روایات آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت نے جس کی 30 آیات ہیں، ایک آدمی کے لیے سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت نے جس کی صرف 30 آیات ہیں، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا یہاں تک اسے جنت میں داخل کروا دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ یعنی دنیا کا مقصد کیا ہے، زندگی موت کس لیے اللہ نے بنائی ہے؟ کہ تمہارا امتحان ہو۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ نے آزمانے کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا ہے کہ کون میری فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، لوگوں جس اللہ نے یہ جہاں بنایا اور جس نے تمہیں موت اور زندگی دی تمہاری آزمائش کے لیے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ تم اللہ کی پیدائش میں کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، اپنی نظر اوپر ذرا کر کے دیکھو تو صحیح، هل تری من فطور، کیا تمہیں وہاں کوئی چیز کٹی پھٹی یا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ اوپر دیکھو، کرتین، دوسری دفعہ، ینقلب الیک البصر، تمہاری نظر تمہاری طرف ہی ناکام ہو کر پلٹ آئے گی، خاسئا وہو حسیر، وہ تھکی ہوئی ہوگی اور نامراد واپس آئے گی۔ یعنی اللہ کی بناوٹ میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کے لیے بھی بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ آسمان کے ستاروں کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ انہیں سجاوٹ کے لیے بنایا کہ تمہاری راتیں جگمگائیں، اور دوسرے نمبر پہ شیطانوں کو مارنے کے لیے بنایا جو اوپر باتیں جا کے سنتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب بھی وہ وہاں جہنم میں ڈالے جائیں گے تو سنیں گے اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے جیسی آواز، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی بہت زیادہ شہیقاً وہی تفور، جیسے اپنے غضب غصے سے پھٹ رہی ہو۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ ہی جائے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے نگران فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، آئے تو تھے، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، لیکن ہم نے انہیں جھوٹا سمجھ دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو۔ یعنی الٹا کہ ہم ان کو سن کے نصیحت حاصل کرتے، انہیں ہی غلط کہنا شروع کر دیا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، لیکن وہاں پھر وہ حسرت افسوس کریں گے اور کہیں گے، ہائے کاش ہم بات سن لیتے۔ کسی بھی کام سے زیادہ مطلب سننا، صرف سننا ہی مطلب کچھ اور کرنے سے زیادہ آسان ہے، لیکن وہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ افسوس کریں گے اور کہیں گے، ہائے کاش ہم سن لیتے یا ہم سمجھ لیتے تو آج ہم جلنے والوں میں نہ ہوتے، اس بھڑکتی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لعنت ہے جلنے والوں کے لیے، یعنی یہ رب کی رحمت سے بہت دور چلے گئے کہ کبھی یہ رب کی رحمت کو نہیں پا سکیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ بچائے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ اپنے رب
से डरते हैं बिन देखे। लहुम मगफिरतुम व अजरुन कबीर, उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। यानी बग़ैर देखे ही उसका दिल में डर पालते हैं, रखते हैं उसका डर, और अपने आप को उसकी नाफरमानियों से बचाते हैं। जब तन्हाई में होते हैं अल्लाह को याद करते हैं और वो रोते हैं अल्लाह की खशियत से, तो फरमाया ऐसे लोगों को जब क़यामत वाले दिन कोई साया ना होगा अर्श के सिवा, तो अल्लाह ताला उन्हें अपने अर्श का साया देंगे। अल्लाह उनकी तारीफ़ कर रहे हैं जो लोग उसको बिना देखे उससे डरते हैं और उसकी खशियत दिल में रखते हैं। वासिर्रु कौलकुम अविजहारू बिह, और तुम अपनी बात को छुपाओ या उसे बुलंद आवाज़ से करो, यकीनन वो सीने वाली बातों को खूब जानने वाला है। यानी उससे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है जो सीने की बात को जाने, यानी उसे सब वो सुन लेता है। कोई आहिस्ता बात कहे या ऊंची आवाज़ से कहे, अला यअलमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया। यानी जिसने पैदा किया वो उसी ने ही सब कुछ पैदा किया और वो खूब जानता है। वो तो बहुत बारीक बीन और बाखबर है कि वो इतना लतीफ़ और ख़बीर, इस कदर आहिस्ता आवाज़ को भी सुन लेता है, मख्फी से मख्फी आवाज़ कि चूंटी के कदमों की आहट भी वो सुन लेता है और देख लेता है। काली रात में स्याह चूंटी, स्याह पत्थर पे चलने वाली चूंटी जब चलती है उसे देख भी लेता है और उसके कदमों की आहट सुन भी लेता है। वो इंतहाई बारीक बीन और बाखबर है। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ज़लूलन ताबेदार बना दिया, फ़र्श बना दिया। फमशू फ़ी मनाकिबिहा, वो कितनी ताबे है तुम्हारे कि तुम्हारे चलने के लिए मतलब नर्म, ना इतनी नर्म कि वो तुम्हें अंदर ही धंसा ले दलदल की तरह, और ना इतनी सख्त कि तुम उसे फाड़ना चाहो या उसमें हल चलाना चाहो या बीज बोना चाहो तो उसे इस्तेमाल में ना ला सको, बल्कि ज़लूला, उसे तुम्हारा ताबेदार बना दिया कि तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल करो। फमशू फ़ी मनाकिबिहा, चलो इसकी राहों में। वकुलू मिन रिज़्क़िही, और खाओ इसके रिज़्क़ में से। मनकब कंधे को कहते हैं कि इसके कंधों पर चलो, इसके ऊपर चलो। वकुलू मिन रिज़्क़िही, इसके रिज़्क़ से खाओ। व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ तुम्हें दोबारा उठकर जाना है। अमिन तुम, जो अल्लाह तुम्हें सब कुछ दे रहा है, क्या तुम उसी से ही बेखौफ हो? उसका डर नहीं लगता तुम्हें कि वो धंसा दे तुम्हें ज़मीन में? फ़इज़ा हिया तमूर, और वो अचानक हरकत करने लगे। ये ज़मीन जो तुम्हारे लिए ताबेदार बनी हुई है और तुम्हें अपने ऊपर उसने सवार किया हुआ है, अगर यही ज़मीन अल्लाह का हुक्म मान के तुम्हें झंझोड़ने लगे, हिलाने लगे, हिलने लगे ये ज़मीन, तो तुम्हारा क्या हाल हो और तुम ज़मीन के अंदर ही धंस जाओ। तो क्या उस ज़ात से तुम डरते नहीं हो जो आसमानों में है? अम अमिन तुम मन फिस समा युरसिला अलैकुम हासिबा, या तुम आसमान वाली ज़ात से नहीं डरते? तुम बेखौफ हो गए हो कि वो तुम पर पत्थरों वाली आंधी भेज दे। फसतअलमूना कैफ़ नज़ीर, तुम जान लोगे कि उसका डराना कैसे है। अलबत्ता तहकीक झूठा समझा उन लोगों ने जो इनसे पहले गुजर चुके थे। फ़कैफ़ कान नकीर, तो देख लो मेरा डराना, मेरा अज़ाब कैसा था। यानी जैसे पीछे लूत की बस्ती वालों का ज़िक्र है या असहाबे फ़ील, वो वाक़या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले पेश आया। यानी ये वाक़या भी इन लोगों के सामने है, तो ये क्यों इन बातों से नसीहत हासिल नहीं करते। अवलम यरो इलत तैर, क्या वो परिंदों की तरफ ऊपर नज़र करके नहीं देखते। साफ़ातिम व यकबिज़न, वो अपने पर फैलाए हुए होते हैं और कभी अपने परों को सुकेड़ लेते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, रहमान के सिवा इन्हें कोई थाम नहीं रहा होता। यानी कौन है जो इन्हें इस तरह उड़ा रहा है और गिरने नहीं देता। यकीनन वो हर चीज़ को खूब देखने वाला है। हम परिंदों को देख के उनकी खूबसूरती बयान करते हैं, उनकी चहचहाट हमें अच्छी लगती है, उस पर हम उनकी तारीफ़ करते हैं, पर बनाने वाले को भुला देते हैं कि जिसने ये उन्हें खूबसूरती दी, उन्हें उड़ना सिखाया और उन्हें आसमान और ज़मीन के दरमियान वो कभी परों को फैला के और कभी सुकेड़ के उड़ रहे होते हैं और वो गिरते नहीं। तो कौन है जो उन्हें
تھامے ہوئے ہے جو انہیں گرنے نہیں دیتا، اور کون ہے جس نے ان کے ساتھ فضا کو خوبصورت کیا اور دیکھنے والوں کو یہ سب اچھا لگتا ہے۔ تو ہم چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کو بنانے والے کی تعریف کرنے کی توفیق دے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو، تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں، یعنی کوئی اور ہے لشکر جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر صرف دھوکے میں ہیں، یعنی دھوکے کے سوا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور فی عتو و نفور، سرکشی میں اور نفرت میں ہی اڑے ہوئے ہیں اور اسی میں ہی زیادہ ہو رہے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا پس وہ شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے زیادہ ہدایت والا ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چلتا ہے؟ اب یہ سوچنے کے لیے اللہ سوال کر رہے ہیں کہ تم خود بتاؤ کہ کون ان دونوں میں زیادہ ہدایت والا ہے۔ کل کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی انشأکم، کیا وہ جس نے پیدا کیا ہے تمہیں اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائی ہیں، قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ کل هو الذی، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے ذرأکم، پھیلا دیا تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہارا حشر ہوگا، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے یہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب آنی ہے، اور میں محمد تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ بس جب وہ دیکھیں گے اس کو زلفتاً قریب، سیئت، تو بگڑ جائیں گے ان کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، سیاہ ہو جائیں گے ان کے چہرے غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے کہ جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا خیال ہے اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم کرے، تو کون پناہ دے گا کافروں کو من عذاب علیم، دردناک عذاب سے؟ کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ رحمان جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ فستعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ من هو فی ضلال مبین، کون کھلی گمراہی میں ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان اصبح ماؤکم، اگر ہو جائے تمہارا پانی غورا، خشک، فمن یأتیکم بماء معین، تو یہ بہتا ہوا، یہ صاف نتھرا ہوا پانی پھر کون تمہارے لیے لے کے آئے؟ یعنی پانی سے ہی زندگی قائم ہے، اگر پانی کوئی وہ کھینچ لے یا سکا دے تو تم کہاں سے لاؤ گے یہ پانی اور باقی ضروریات زندگی، اور کیسے جی سکو گے؟ تو کیوں نہیں تم اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتے اور اس کے فرما بردار بن کے زندگی گزارتے؟ سورۃ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون حروف مقطعات میں سے ہیں۔ قسم ہے قلم کی، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ قلم سے مراد وہ قلم، خاص قلم بھی ہو سکتی ہے، اور عام ساری قلمیں جن سے قرآن پاک یا اچھی اچھی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ لکھ دے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، تو اس نے وہ سب لکھ دیا۔ اللہ قلم کی قسم کھا کے کہتے ہیں۔ اب جس چیز کی بھی اللہ قسم کھائیں گے، ہم کئی چیزوں کے نام پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کی قسم کھاتے ہیں، ہواؤں کی، فرشتوں کی، اب یہاں قلم کی، تو مطلب اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ جس چیز کی چاہے وہ قسم اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کو صرف اور صرف فرمایا گیا کہ اگر تمہیں قسم اٹھانی ہی ہے تو صرف اپنے اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ۔ یعنی سب سے زیادہ اہمیت والا اور اہم ہمارے نزدیک ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے کہ ہم صرف اسی کے نام کی قسم اٹھائیں، نہ کہ کسی اور کی۔ جیسے عموماً ہم ایک دوسرے کی، بیٹے کی قسم اور سر کی قسم اور تیری قسم اور میری قسم، ایسی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے قلم کی اور جو بھی وہ لکھتے ہیں۔
کہتے ہیں اللہ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں. ایک یہ قلم جس سے تقدیر کا علم سارا لکھا گیا، عرش اور جنت عدن اور آدم علیہ السلام، باقی ساری کائنات کو اللہ نے کن کہہ کے پیدا کیا. ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ قسم کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ یا مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اور جس قدر آپ کی محنتیں ہیں دین کے لیے اور جس قدر آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق والے ہیں. ایک دفعہ اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں اللہ نے نبی محمد کا اخلاق بیان کیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ بہت اعلیٰ اخلاق پہ ہیں، سب سے اچھے خلق والے ہیں. آپ کا اخلاق کتنا اچھا کہ کبھی کسی کے ساتھ آپ نے مطلب کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کو سوائے اللہ کی راہ میں لڑائی کے یا جہاد کے آپ نے کسی کو مارا نہیں، کبھی کسی بچے کو نہیں مارا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی اور آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی کسی عورت پہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کو جب بھی 2 کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ہمیشہ وہ کرتے جو آسان ہوتا اور جو گناہ نہ ہوتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ یقیناً اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. مطلب وہ لوگ آپ کو مجنوں کہتے ہیں تو جس طرح کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً مجنوں لوگ اس طرح کی زندگی نہیں گزارتے. سب کو پتہ ہے کہ ایک دیوانہ مطلب اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے یا اس کے اخلاق کیسے ہوتا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کے سب ان سے متاثر ہوتے اور ان کی تعریف کرتے اور انہیں اپناتے، ان کے پیچھے چلتے. ہاں کوئی حسد میں آ کے یا عداوت میں آ کے یا جو ایک طے ہی کر لے کہ میں نے ان کی بات نہیں ماننی، پھر وہ صرف اپنی عداوت کی وجہ سے پیچھے رہتا. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. تو بس جلد ہی تو دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے جو آپ کے اتنے اچھے اخلاق کے باوجود آپ کی بات یعنی قرآن پاک کو ماننے کو تیار نہیں. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. یقیناً تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہی زیادہ جاننے والا ہے ان کو جو سیدھی راہ پہ ہیں. بس تو ان جھٹلانے والوں کا کہنا مت مان. وَدُّوا لَوْ تُدْحِنُوا فَيُدْحِنُونَ. وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ بھی تھوڑا سست پڑ جاؤ، تھوڑی نرمی کرو تو وہ بھی نرم ہو جائیں، یعنی آپ کی مخالفت میں تھوڑا وہ بھی تھوڑا نرم رویہ اختیار کریں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دین کی تبلیغ میں، دین پہنچانے میں سستی بالکل نہیں کرنی. وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اور نہ تو کسی بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہنا مان. مہین انتہائی ذلیل شخص. حماز مشاء بنمیم. جو بہت تانے دینے والا، چغلی میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا. مناع للخیر. روکنے والا لوگوں کو نیکی سے، حد سے روکنے والا. خیر سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے یعنی، اور خیر سے مراد نیکی بھی. مناع للخیر نیکی کی راہ سے بھی لوگوں کو روکتا ہے. اور نمبر 2 مال ہونے کے باوجود اتنا بخیل ہے کہ کسی کو پھوٹی کوڑی دینے کے لیے تیار نہیں. معتد عصیم. حد سے بڑھنے والا، سخت گنہگار. عتل بعد ذلک زنیم. سخت بد مزاج اور اس کے علاوہ بدنام بھی ہے جس کی کوئی اصل نہیں. ان کان ذا مال و بنین. اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا رہا ہے. یعنی یہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ان کی خوبیاں اور ان کی تعریف، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص یعنی جس میں یہ ساری برائیاں ہیں کہ لوگوں کو مطلب تانے دینے والا، چغلی میں بہت کوشش کرنے والا، اچھائی سے روکنے والا اور حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار، سخت بد مزاج، اور اس کے علاوہ بدنام بھی ہے کہ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ اس کی اصل ہی کوئی نہیں. ان کان ذا مال و بنین. صرف مال اور بیٹوں پہ اتراتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے.
اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب بھی اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی خرطوم یعنی تھوتھنی پر داغ لگائیں گے۔ تھوتھنی مطلب اس کا لمبا ناک جس پہ اس کو مان ہے، اور انا بلوناہم کما بلونا صحاب الجنہ، یعنی یہ مکہ والے جن چیزوں پہ اتراتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے، یہ ان کا امتحان ہو رہا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کا امتحان لیا۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب ان کا باغ پوری طرح سے تیار ہو گیا، پھل آ گیا، اور انہوں نے قسمیں کھا کے کہا کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا پھل ضرور ہی توڑ لیں گے، ولا یستثنون، اور وہ کوئی انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے یا استثناء نہیں کر رہے تھے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، انہوں نے سوچا کہ صبح ہی صبح ہم باغ کا پھل اتاریں گے، اور مطلب غریبوں مسکینوں کے آنے سے پہلے ہی ہم وہ پھل اپنے گھروں میں لے جائیں گے تاکہ لوگوں کو نہ دینا پڑے، صبح ہی صبح ہم توڑ لیں گے۔ تو اور انہوں نے یہ کام کرنے کے لیے مطلب اللہ کی اس میں کوئی تعریف نہ کی یا کوئی انشاءاللہ نہ کہا، تو اللہ کی طرف سے ان کے باغ پر عذاب آ گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، جیسے اسے کوئی کاٹ کے جلا کے راکھ کر گیا ہے۔ فَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ آؤ چلو ہم اپنا پھل توڑنے کے لیے جائیں۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ صبح صبح اپنے کھیت پر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور چپ کے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم پھل توڑ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی غریب مسکین نہ آئے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ اپنے خیال میں پھل توڑنے پر قادر تھے۔ پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا بے شک ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے ہیں، یعنی کٹی ہوئی کھیتی کو دیکھ کے کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ جب دیکھا تو کہنے لگے ہم تو محروم کر دیے گئے، ہم بے نصیب ٹھہرے۔ ان میں سے بہتر نے کہا، یعنی ان بھائیوں میں سے جو تھوڑا یعنی اچھی سوچ سمجھ والا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو، تسبیح کرو، انشاءاللہ کہو۔ تو قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، وہ لوگ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں، یعنی واقعی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اس میں سے غریبوں کا حق نہ دینے کا جو ہم نے ارادہ کیا تو کیا ہوا کہ جو ہمارے پاس اصل مال تھا وہ بھی چلا گیا، یعنی ہمیں بھی کچھ نہ ملا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوا، آپس میں ملامت کرتے تھے ایک دوسرے کو، کہنے لگے ہائے ہمارے اوپر افسوس، ہم ہی سرکش قوم ہیں، یعنی ہم سے ہی غلطی ہو گئی۔ عَسَىٰ رَبُّنَا يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، ہمیں امید ہے اپنے رب سے کہ وہ یقیناً ہمیں اس سے اچھا دے گا، بہتر بدلہ دے گا، یقیناً اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب اے لوگو، یعنی یہ جو مطلب اللہ کی راہ میں جب نہیں دو گے تو ہو سکتا ہے جو اصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے، تمہارے لیے بھی کچھ نہ بچے، اگر دو گے تو اللہ زیادہ دے گا، اور اللہ کی فرما برداریوں میں ہی یقیناً تمہارے لیے اچھائی ہے، ورنہ ایسے ہی اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان لوگوں کو پتہ چل جائے، انہیں علم ہو جائے اس بات کا۔ پھر فرمایا بے شک پرہیزگار لوگ اپنے رب کے پاس نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی ایک اچھے فرما برداری میں اچھے سے زندگی گزارتا ہے، دوسرا اپنی منمانیوں میں زندگی گزارتا ہے، تو کیا مرنے کے بعد ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ ان لکم، تمہیں وہی ملے گا جو تم پسند کرتے ہو، یعنی یقیناً ایسا نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا جس طرح اللہ چاہیں گے۔ ام لکم ایمان، یا تمہارے پاس ہمارے ذمے کوئی عہد یا وعدہ ہے جو قیامت کے دن تک جا پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ ان سے پوچھ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے، یا ان کے کوئی شریک ہیں
تو وہ اپنے شریک لے آئیں اگر وہ سچے ہیں، یعنی نہ ان کے اس دن کوئی شریک کام آئیں گے، اور نہ اللہ نے اس طرح ان سے کوئی عہد لیا ہے کہ جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ پھر قیامت کی نقشہ کشی بیان کی گئی ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشیۃ ابصارہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب سارے لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ یعنی دوزخ میں چلے جائیں گے، جو جس کی پوجا کرتا ہے اس کے پیچھے اس کو چلا دیا جائے گا، تو بعد میں صرف اللہ کو ماننے والے رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم کیوں نہیں جاتے، تمہارا معبود کدھر ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم مطلب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا یا ہم اسے دیکھ نہیں رہے۔ تو پھر اللہ کہیں گے تم انہیں پہچان لو گے اپنے معبود کو جس کی تم پوجا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں، کہ ہمیں وعدہ دیا گیا تھا کہ جس دن یعنی اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہم انہیں پہچانیں گے۔ تو پھر اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی پنڈلی ہے اور اس کو کھولا جائے گا، وہ کیسے ہے، کس طرح کی ہوگی، یعنی اس کیفیت کو نہ کوئی جان سکتا ہے نہ کسی کو پتہ ہے، بس اس پہ ایمان رکھنا ہی ضروری ہے، اور یہ ماننا کہ اللہ کی پنڈلی ہے اور وہ اس کو کھولیں گے۔ اس کو دیکھ کے سارے لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ نہیں گر سکیں گے جو یہاں دنیا میں صحیح سالم رہ کے بھی سجدہ نہیں کرتے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس چھوڑ دو مجھے بھی اور جو ان باتوں کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں وہاں سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، یا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کوئی مزدوری طلب کرتے ہو کہ وہ اس کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے تو وہ لکھتے جاتے ہیں؟ پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مچھلی والے سے مراد یونس علیہ السلام، جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر یہ نہ ہوتا اسے اس کے رب کی نعمت نے سنبھال لیا تو یقیناً وہ چٹیل زمین پر اس حال میں پھینکا جاتا کہ وہ مذمت کیا ہوا ہوتا۔ یعنی اس نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے اپنی نعمت سے سنبھال لیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اسے نیکوں میں شامل کر دیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقیناً قریب ہے کہ تجھے اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضرور ہی پھسلا دے، جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو وہ بیان کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ نظر کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ایسے ہیں نبی کہ آپ کو جیسے دیکھ کے ہی گرا دیں گے، مطلب نظروں، فرمایا نظر کا لگنا بھی برحق ہے، یہ بھی لگ جاتی ہے، اور یہ بھی شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں کا شکار کرتا ہے۔ نظر سے اونٹ ہنڈیا تک اور جوان قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا قرب قیامت زیادہ لوگوں کی اموات نظر بد سے ہی ہوں گی، اس لیے ان کے لیے دم کرنا چاہیے۔ اور پہلے اور طرح کے مطلب الفاظ وغیرہ سے دم کیا جاتا تھا، بعد میں جب سورۃ ناس فلق اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافی ہے، یعنی سب دموں سے اب یہ دم ہی کافی ہو گیا کہ آپ اپنے اوپر اس سے دم کیا کرو صبح و شام اور اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ سورۃ حاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاقہ، حاقہ میں نے حقیقت میں ہونے والی، حق ہونے والی، یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ الحاقہ، حقیقت میں واقع ہونے والی یا حق ہو کر رہنے والی، اور تمہیں کیا پتا کہ حق ہو کر رہنے والی کیا ہے، اور کوئی چیز آپ کو کیسے بتا سکتی ہے کہ وہ کیسی ہوگی حقیقت میں ہونے والی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، وہ ہے کہ جس کو عاد اور سمود نے جب جھوٹا سمجھا تو سمود کو تو برباد کر دیا گیا ایک آواز کے ساتھ، اور عاد جو تھے انہیں ہلاک کر دیا گیا ایک سخت ٹھنڈی تند ہوا آندھی کے ساتھ جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ سخرھا علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام،
وہ آندھی ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ حسومن فطر القوم فیہا سرعا، تو تم دیکھو گے کہ وہ قوم جو اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتواری نہیں ہے، وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا ان میں سے تم کسی کو بھی باقی دیکھتے ہو؟ یعنی سب کی گردنیں اس ہوا نے توڑ دی اور سر تن سے الگ ہو گئے، اور پیچھے صرف ڈھانچے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے لمبے اور کھوکھلے تنے۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، اور فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الٹ جانے والی بستیوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے انہیں ایک سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ بے شک ہم نے ہی جب پانی حد سے تجاوز کر گیا تمہیں کشتی میں سوار کیا، یعنی نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، ایک یاد بنا دیں، اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے۔ پس جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، پس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے ایک بار زوردار دھماکے سے، تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی، یعنی کیا واقعہ، قیامت ہونے والی ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، پس وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آج اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی، لہٰذا جسے اس کا عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کہ لو پکڑو میرا نامہ اعمال پڑھو، یعنی خوش ہوگا، اور سب سے کہے گا کہ دیکھو یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، یعنی مجھے یقین تھا اور اب یہ مجھے کامیابی ملی۔ پس وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا، ایک بلند جنت میں جس کے میوے قریب ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور ایسے یہ خوشی ملے، آمین یا رب العالمین۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور لیکن جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی، یعنی اس کے بعد مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے چھن گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ کہیں گے اسے پکڑو، پھر اسے توق پہنا دو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو، یعنی جس طرح سیخ کو کباب میں ڈالا جاتا ہے ایسے اس کو پرو دو۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اس کا جرم کیا ہے؟ فسلکو، پھر اسے دوزخ میں داخل کر دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے اللہ کو نہیں مانتا تھا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، لہٰذا آج یہاں نہ اس کا کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ ہی اسے کھانا ملے گا مگر جو زخموں کا پیپ دھون وغیرہ۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر جو گناہ گار ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن یقیناً ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ اور اگر ہم پر کوئی بات بنا کر یہ کہتا، جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی محمد اپنے سے بیان کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے، یعنی یہ اتنا لمبا عرصہ نہ جیتے اور نہ انہیں اس طرح کامیابیاں ملتی اور نہ سارے لوگ ان کو اس طرح مانتے۔ فرمایا اللہ نے کہ یقیناً ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور ان کی جان کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، یعنی انہیں بھی اس طرح یہ بیان کرنے کی ہم توفیق یا
इजाज़त ना देते। अब ये जो बयान कर रहे हैं तो यकीनन ये अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, लोगों ये तो कुरान तज़किरा है, याद दहानी है, नसीहत है परहेज़ करने वालों के लिए। और बेशक यकीनन हम जानते हैं तुम में से कुछ लोग झुठलाने वाले हैं, और बेशक यकीनन काफरों के लिए ये झुठलाना हसरत बन जाएगा, और बेशक वो यकीनन साबित शुदा यकीन है, लहक़ुल यकीन, सच्चा यकीन है। बस अपने बहुत अज़मत वाले रब की नाम की तस्बीह कर। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सूरत मारिज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िह, एक सवाल करने वाले ने इस अज़ाब के मुतल्लिक सवाल किया जो वाक़या होने वाला है। काफिरों पर इसे कोई हटाने वाला नहीं। अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है, फरिश्ते और रूह इसकी तरफ चढ़ते हैं। वो अज़ाब एक ऐसे दिन में होगा जिसका अंदाज़ा 50,000 साल है। फसबिर सब्रन जमीला, बस आप सब्र करो, बहुत अच्छा सब्र करना। बेशक वो इसे दूर ख्याल कर रहे हैं, लोग उसे दूर समझते हैं, पर हमें पता है कि वो बहुत करीब है। जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, और कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त को नहीं पूछेगा उस दिन कि सुना तेरे साथ क्या हुआ या तेरी क्या बनी ली। हालांकि वो इन्हें दिखाए जा रहे होंगे। मुजरिम चाहेगा काश कि इस दिन के अजाब से बचने के लिए वो फिदिये में, जुर्माने में दे अपने बेटों को, अपनी बीवी और अपने भाई को, अपने ख़ानदान को, जो उसे जगह दिया करता था या जिसकी वजह से उसे इज़्ज़त या पहचान मिलती थी। वो चाहेगा मैं उन सब को फिदिये में, जुर्माने में दे दूं, और इन तमाम लोगों को जो ज़मीन में हैं फिर अपने आप को बचा ले, पर वो बचा नहीं सकेगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन्नहा लज़ा, बेशक ये जहन्नम शोले मारने वाली आग है, मुंह और सर की खाल को उतार खींचने वाली है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, चमड़े को भून डालेगी। तदू मन अदबर व तवल्ला, वो हर इस शख्स को पुकारेगी जिसने पीठ फेरी और मुंह मोड़ा, और जो माल जमा करता है और उसे बंद कर करके रखता है। बेशक इंसान खुलिका हलुआ, जल्दबाज है। जब उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो जज़ुआ, बहुत घबराने वाला बन जाता है, फ़ौरन जज़ा फ़ज़ा करता है। और जब उसे कोई खैर मिलती है, भलाई मिलती है, तो रोकने वाला बन जाता है, सवाए नमाजियों के, यानी वो अच्छे लोग हैं। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो अपनी नमाज़ों पे हमेशगी करते हैं और अपने मालों में से मालूम मुकर्रर हक़ अदा करते रहते हैं। सवाल करने वालों को भी देते हैं और उन्हें भी देते हैं जिसे नहीं दिया गया। और वो लोग युसद्दिकूना बियौमिद्दीन, क़यामत के दिन को सच्चा मानते हैं। और वो लोग जो अपने रब के अज़ाबों से डरते हैं, बेशक इनके रब का अज़ाब डरने वाला है, यानी वो ऐसा नहीं है कि उससे ना डरा जाए या बेखौफ हुआ जाए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर इजाज़त है उनकी बीवियों पर और उनकी लौंडियों पर। जो ऐसा करें तो उन पर कोई मलामत नहीं। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, फिर जो इसके अलावा कोई रास्ता ढूंढे तो वही हद से गुज़रने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों का और अपने अहद का लिहाज रखने वाले हैं, और जो अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले हैं, और वो जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त दिए जाने वाले हैं। फिर इन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, फमा लिल्लज़ीना कफ़रू क़िबलका मुहतीन, कि तेरी तरफ दौड़ते चले आने वाले हैं दाएं और बाएं तरफ से टोलियां बनकर। क्या इनमें से हर आदमी तमा रखता है कि इसे नेमत वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा? हरगिज़ नहीं। यकीनन हमने इस चीज़ से इन्हें इस चीज़ से पैदा किया है जिसे वो जानते हैं।
پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ بس انہیں چھوڑ دے کہ وہ بیہودہ باتوں میں لگے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا پہنچیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی ڈھیل۔ کوئی گناہ کرے اور اسے اور نعمت ملے اور دنیا ملے اور خوبی ملے اور اچھائی ملے تو یہ وہ اپنے حق میں کبھی بھی اچھا نہ سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری ڈھیل یا استدراج ہے۔ جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے سیران بڑی تیزی سے، جیسے کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے نوح نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یہ کہ تو ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ کہا یا قومی، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے سامنے نذیر مبین، کھلا ڈرانے والا بن کے آیا ہوں، یہ کہ تم پوجا کرو اللہ کی اور اسی سے ڈرو اور میں نبی کا کہنا مانو۔ وہ معاف کر دے گا تمہیں تمہارے گناہ اور وہ ڈھیل دے گا تمہیں ایک وقت مقرر تک۔ بے شک اللہ کا وقت جب آ جاتا ہے تو اسے پھر پیچھے نہیں کیا جا سکتا، مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ کاش تم یہ بات جان لو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح نبی کہنے لگے اے میرے رب میں نے انہیں دعوت دی، اپنی قوم کو پکارا صبح بھی اور شام بھی، پس ان کو میرے پکارنے نے زیادہ نہیں کیا مگر بھاگنے میں ہی، یعنی میری دعوت سے انہیں کوئی اور تو فائدہ نہیں ہوا، یہ اور نفرت میں ہی زیادہ ہوئے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب بھی میں نے انہیں دعوت دی کہ تو انہیں بخش دے تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں، یعنی وہ میری بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اور میری بات کی پرواہ نہ کی۔ پھر میں نے انہیں پکارا جہارا، بلند آواز سے، پھر بے شک میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی، میں نے انہیں چھپا کر بھی دعوت دی، بہت چھپا کر دعوت دینا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ہر طرح سے میں نے انہیں سمجھایا، اکیلے کو بھی، مجلسوں میں، محفلوں میں، سب طرح سے، لیکن یہ نہیں میری ماننے کے لیے تیار ہوئے۔ وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش برسائے گا، یعنی جب تم معافیاں مانگو گے نا، استغفار کرو گے، تو پیچھے بھی آیا ہے کہ عاد قوم کو ان کے نبی نے کہا کہ جب تم اللہ سے معافیاں مانگو گے تو وہ معاف کر دے گا، بارش اتارے گا تمہارے اوپر، تمہیں مال دے گا اور بیٹے دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور نہریں جاری کر دے گا تمہارے لیے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ یعنی انسان اپنے اوپر ہی غور کر لے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا سے کیا مجھے اللہ نے بنایا، اور ایسے ہی پھر انسان کیا سے پھر دوبارہ اس پہلی حالت میں اور ویسے ہی کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے پیدا کیا 7 آسمان اوپر نیچے بنا کے، اس نے چاند ان میں بنا دیا نور روشنی کے لیے، اور سورج کو بنا دیا سراجا چراغ، اللہ نے اگائی تمہارے لیے زمین میں نباتات، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا اس میں، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور وہ تمہیں اس سے نکال لے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور یہ پیروی کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں ایسی باتوں کے جو نہ زیادہ کرے ان کے لیے ان کے مَن لَم يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، جس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا اس کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر، اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ یہ ان کے 5 معبود تھے، یعنی اس وقت کے جو نیک لوگ تھے، صالحین، اللہ کے ولی،
ان کی انہوں نے مطلب مورتیاں بنا کے ان کو پوجتے تھے اور کہتے تھے کہ نوح کے کہنے پر ان کو نہیں چھوڑنا، یعنی انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ وقد اضلوا کثیرا، وہ بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ ٹھیک ہے، یہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں گمراہی میں ہی بڑھا بس۔ مما خطیئاتہم، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، اغرقو، وہ غرق کر دیے گئے اور وہ آگ میں داخل کر دیے گئے۔ لوگوں کی نظروں میں دنیا کے حساب سے تو وہ صرف پانی میں ڈوبے، پر اللہ کو پتہ ہے وہ آگ میں بھی داخل ہو گئے۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے پایا اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار۔ نوح نے کہا اے میرے رب، نہ تو چھوڑ زمین پر کافروں کا کوئی ایک گھر بھی، یعنی یہ سارے ہی اتنے نافرمان ہیں، اور جو ان کے بچے آگے پیدا ہوں گے نا یہ بھی نہیں مانیں گے، تو ان میں سے کسی کا گھر نہ چھوڑنا۔ بے شک اگر تو ان کو چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ آگے جو جنم دیں گے تو وہ بھی فاجر اور کافر کو ہی جنم دیں گے، مطلب ان کی آنے والی اولادیں بھی سخت نافرمان اور منکر ہی ہوں گی۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہو ایمان کے ساتھ، مومن مردوں میں سے اور مومن عورتوں میں سے، انہیں بھی بخش دینا، اور ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ مومنوں میں شامل فرمائے اور ظالموں سے بچائے۔ سورۃ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ بازار کی طرف جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، اور جب وہ اوپر خبریں سننے کے لیے گئے تو ان پر انگارے پھینکے گئے۔ وہ شیطان جب آسمان سے خبریں نہ سن سکے اور اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور ہم پر انگارے پھینکے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کی وجہ کوئی نئی پیدا ہونے والی چیز ہی ہو سکتی ہے، اس لیے تم زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کر کے دیکھو کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ جو تہامہ کی طرف روانہ ہوئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ نخلا میں تھے اور عکاظ کے بازار کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ اس وقت اپنے صحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کان لگا کر سننے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس موقع پر جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو سنا جو بہت عجیب ہے یا ہدایت دیتا ہے رشدہ بھلائی کی طرف، ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے سنتے ہی اس پر ایمان لے آئے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانا اور ان کی آپس کی ساری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ اب اسی کے بارے میں یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، جو جس نیت سے کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کو یقیناً اجر عطا کریں گے۔ اب جنوں کی اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی توجہ سے قرآن سنا اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، یعنی اب ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہم اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی، اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد، اور یہ کہ بات یہ ہے کہ ہمارا بے وقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا تھا، یعنی جو بھی ہم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا وہ ہمیں بے وقوف ہے، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، یعنی ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان اللہ کا نام لے کے تو غلط بات نہیں کر سکتے،
تو مطلب ہمارا یہ گمان غلط تھا، لوگ غلط ہی باتیں ہمیں بتاتے رہے جن پر ہم چلتے رہے۔ اور یہ کہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ یعنی جیسے جیسے لوگ جنوں سے پناہ مانگتے ہیں اور انہیں اپنی مدد میں پکارتے ہیں، تو جن ویسے ہی زیادہ سرکش ہو کے وہ انسانوں کو اور ہی اپنی عبادت پر لگاتے۔ اور یہ کہ ان انسانوں نے گمان کیا جس طرح تم نے گمان کیا کہ اللہ کسی کو کبھی نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا تو ہم نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم اس کی کئی جگہوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، تو جو اب کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کیا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں، یعنی جن کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ اچھے بھی ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں، ہم مختلف گروہ چلے آئے ہیں، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم کبھی اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی بھاگ کر کبھی اسے عاجز کر سکیں گے۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سن لی ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو وہ نہ کسی نقصان سے ڈرے گا نہ کسی زیادتی سے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں۔ پھر جو فرما بردار ہو گیا تو وہی ہے جنہوں نے سیدھے راستے کا ارادہ کیا، اور جو ظالم ہے تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور یہ وہی کی گئی کہ اگر وہ راستے پر سیدھے رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یہ کہ تمام مساجد اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یعنی صرف وہاں اس کی عبادت کرو اور اسی کے لیے ہی وہاں ذکر اذکار کے لیے جاؤ، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے۔ اور یہ کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اسے پکارتا تھا تو وہ قریب تھے کہ اس پر تہ بتہ جمع ہو جائیں۔ کہہ دے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دو بے شک میں نہیں اختیار تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی بھلائی کا۔ کہہ دیجئے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً مجھے اللہ سے کوئی بھی کبھی پناہ نہیں دے گا اور میں اس کے سوا کبھی پناہ کی کوئی جگہ نہیں پاؤں گا۔ یعنی جسے اللہ ہی پناہ نہ دے پھر اسے کہاں سے پناہ ملنی ہے، مگر میں تو صرف اللہ کے احکام پہنچانے اور اس کے پیغامات کا اختیار رکھتا ہوں، یعنی انہی پہ ہی عمل کروں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مدد کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے اور جو تعداد میں زیادہ کم ہے۔ کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا آیا وہ چیز قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کچھ مدت رکھے گا۔ وہ غیب کو جاننے والا ہے، پس اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا اپنے غیب کی، مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے تو بے شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ یعنی جتنا وہ بتائے صرف اتنا ہی پتہ ہے، اور جو اس نے نہیں بتایا وہ کوئی نہیں جان سکتا، تاکہ جان لے کہ انہوں نے واقعی اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مزمل۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو قیام کر مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کر یا اس سے تھوڑا سا کم کر یا اس سے زیادہ کر، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو تاکہ سمجھنے والے سمجھیں یا اسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کر رہے ہیں، ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔
بے شک رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت ہے، یعنی رات کو اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جو اٹھتے ہیں تو یقیناً وہ اللہ سے بڑا اجر پاتے ہیں، اور بات کرنے میں زیادہ درستگی والا ہے، اور بلا شبہ تیرے لیے دن میں ایک لمبا کام ہے، یعنی رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا اور اس سے اپنی دعائیں کرنا، کیونکہ دن کو تو آپ کے بڑے کام ہیں نا جن میں بندہ مصروف ہو کے پھر ایسی دل جمی سے اللہ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، تو فرمایا رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے اللہ سے مناجات باتیں کیا کرو، اس کی تسبیحات پڑھا کرو اور اس کا ذکر اذکار کرو، اس کی نماز پڑھو، وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام ذکر کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب نہیں ہے کوئی بھی معبود اس کے سوا، اسی کو ہی لوگوں اپنا وکیل بنا لو، اسی وصبر، یہ ساری بظاہر نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، لیکن ہر سننے والے کے لیے بھی ہے قرآن کا بیان یا انداز۔ فاتخذہ وکیلا، آپ اسے ہی وکیل بناؤ، اسے ہی اپنا کام بنانے والا سمجھو، اور صبر کرو لوگوں کی باتوں پر جو بھی وہ کہتے ہیں۔ جب تبلیغ کرو گے تو لوگ مختلف قسم کی باتیں کریں گے، ان پر صبر کرنا۔ واہجرہم ہجرا جمیلا، اور انہیں چھوڑ دے خوبصورت طریقے سے چھوڑنا۔ وذرنی، اور چھوڑ دے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں میں ہیں، اور انہیں تھوڑی سی ڈھیل دے دو۔ بے شک ہمارے پاس انکالن بیڑیاں ہیں، وہ جہیمن، اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ طعامن، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جائے گا، وہ عذابن علیما، اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، اور وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہی دینے والے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ سے پہلے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا سخت پکڑ میں، پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اے لوگو۔ وہ اتنا سخت دن ہے کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کی سختی کی وجہ سے، تو السماء منفطر بہ، اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات کے 2/3 کے قریب اور اس کا نصف اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے، ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہے۔ اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو قرآن میں جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھا کرو۔ اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے، بس اس میں سے جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لو، یعنی اللہ کو تمہاری حالتوں کا پتہ ہے، تم کس کس حال میں ہو، تو جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ مدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے بعد وحی کچھ عرصے کے لیے رک گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے۔ وحی رک جانے کے ایک عرصے کے متعلق ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حالت میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ فرشتہ جو ہرا میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا اور واپس آ کر کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یعنی اب لیٹنے کا یا جس چیز سے ڈر رہے ہو نا اس سے ڈرنا نہیں بلکہ اسے فیس کرنا ہے، کیونکہ اب یہ فرشتہ بار بار آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو اللہ کے حکم احکام سنائے گا، اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر ایک بھاری کلام اتر رہا ہے کہ
کہ آپ نے یہ لوگوں کو سنانا ہے، جبکہ لوگ سننا نہیں چاہیں گے، لوگ دیکھنا نہیں چاہیں گے، پھر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ لوگوں کو پہنچانا ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں، اور والرجز فہجر، پلیدی کو چھوڑ دیں، ہر طرح کی پلیدی، ہر طرح کی سستی، غفلت۔ ولا تمنن تستکثر، اور اس نیت سے نیکی نہ کرو کہ زیادہ ملے، کسی پہ بھی نیکی احسان اس لیے نہ کرو کہ مجھے بدلے میں ملے۔ ہم دکھی پتہ کیوں رہتے ہیں؟ ہم کرتے اس لیے ہیں کہ چلو اس پہ احسان کرو، کل کو یہ ہمارے کام آئے، تو جب وہ کام نہیں آتا عموماً ایسے ہوتا ہے۔ شاید اس میں بھی مطلب امتحان یا آزمائش ہی ہوتی ہے کڑی بندے کی، کہ جس کے ساتھ جتنی وہ نیکی کرتا ہے وہ اتنا ہی مطلب اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو اذیت پہنچتی ہے، تو پھر وہ اتنا ہی دکھی رہتا ہے۔ لیکن یہاں کیا اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ پھر اب لوگ نہیں بھی شکریہ ادا کریں گے، لوگ نہیں بھی مطلب اچھا کہیں گے، تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے لوگوں کو تو خوش کرنے کے لیے کیا ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے کیا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس نیت سے احسان نہ کرو کہ ہمیں بدلے میں زیادہ ملے، بلکہ اللہ کے لیے کرو اور اسی سے اجر کی امید رکھو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرو۔ یعنی یہ تبلیغ کا کام، یہ دعوت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، تو اس میں آپ کو بڑی ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ پھر وہ دن یاد کرو جب سور میں پھونکا جائے گا، تو وہ اس دن ایک مشکل دن ہے، کافروں پر ذرا بھی آسان نہیں ہوگا۔ چھوڑ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اسے مال دیا، ممدودہ، لمبا چوڑا مال، بہت زیادہ جائیداد، وبنینا شہودا، اور ایسے بیٹے دیے جو ہر وقت پاس رہتے ہوں۔ یہ بھی بڑی نعمت ہے نا، اولاد اپنے پاس رہتی ہو، ہر وقت انسان کو آنکھوں کو ٹھنڈک ہے، خوشی ہے، بجائے کہ دور بچے گئے ہیں، پھر غم ہے، جدائی کا دکھ ہے، درد ہے۔ تو اللہ نے اس کو بہت مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے پاس رہنے والے۔ وَمَحَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کو بہت سا سامان دیا، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے ان ازید، کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ یعنی اتنی چیزیں لے کے وہ میری نافرمانیاں کرتا ہے اور اکڑ کے کہتا ہے کہ آخرت میں بھی مجھے اور ملے گا، یعنی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے زیادہ دوں گا۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں جس کو زیادہ مل رہا ہے وہ یہ مت سمجھے کہ میں اس سے راضی ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں، بلکہ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اللہ آزماتے ہیں مختلف طریقوں سے، کبھی زیادہ دے کے کبھی کم دے کے، اور بعض دفعہ تو کسی کو کوئی ایسے بے نصیب ہوتے ہیں جتنی زیادہ گناہ غلطیاں کرتے ہیں اتنا زیادہ انہیں ملتا ہے، اور یہ زیادہ دینا کس لیے ہے؟ ڈھیل کے طور پہ اللہ انہیں دیتے ہیں کہ یہ زیادہ گناہ کرتا رہے حتیٰ کہ اللہ کے عذابوں میں گر پڑے یا ادھر چلا جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اسے دنیا میں مل رہا ہے تو میری نافرمانیاں کر رہا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا۔ بے شک وہ ہماری آیتوں کا عنیدہ مخالف رہا ہے تو ہم اسے عنقریب دشوار گھاٹی چڑھنے کی تکلیف دیں گے۔ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، میں اسے صعود پہ چڑھاؤں گا، ایک پہاڑ جس پہ وہ چڑھے گا اور گرے گا، چڑھے گا اور گرے گا۔ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، وہ مارا جائے کہ کس طرح اس نے بات بنائی۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے دیکھا، پھر عَبَسَ وَبَسَرَ، منہ بسورا اور تیوڑی چڑھائی۔ عَبَسَ ماتھے پہ بل ڈالنا، یعنی بات سن کے انہیں پسند ہی نہیں آتی، ایسے منہ بنا لیتے ہیں اور تیوڑی چڑھا کے پیٹھ پھیر کے اور تکبر کر کے چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا جاتا ہے، یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، اللہ کہتا ہے میں اسے جلد ہی سقر میں داخل کروں گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سقر کیا ہے؟ یعنی تمہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے سقر کیا ہے؟ ایک چیز جس سے بندے نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جس کے بارے میں سنا ہی نہیں، تو اس کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے؟ یعنی تم نہیں جان سکتے کہ وہ سقر کیسی ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، چمڑے کو جھلسا دینے والی ہے۔ لواحۃ للبشر، اس پر 19 مقرر ہیں فرشتے، اور ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کے سوا
اور ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کے سوا نہیں بنائے اور ان کی تعداد ان لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے بنائی ہے۔ جب کہا گیا نا جہنم کے فرشتے 19 ہیں تو لوگ اور زیادہ ترنگ میں آ گئے۔ ان میں ایک پہلوان تھا کلدہ نامی، وہ کہنے لگا 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی سنبھال لوں گا، تو 2 کو تم سارے مکے والے مل کر نہیں سنبھال سکتے۔ مطلب اس نے اتنا اپنے آپ پہ مان یا اپنی طاقت پہ اتنا ناز۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ میں نے گنتی ہوئی لوگوں کی آزمائش کے لیے ہی بتائی ہے کہ یہ اور مطلب اپنے جو بھی ان کے اندر کفر ہے اس کو اور زیادہ نکال لیں اپنے منہ سے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین کر لیں کتاب والے اور زیادہ ہو جائے اس سے ایمان والوں کا ایمان، اور نہیں شک کرتے وہ جن کو کتاب دی گئی ہے اور مومن، اور تاکہ کہیں وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر کہ اللہ اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی قرآن میں جو بھی کوئی اللہ مثال بیان کرتے ہیں تو کافر ایسا ہی مطلب اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، یہ اللہ نے کس لیے بیان کی۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنی مخلوق ہے اللہ کی اور کتنے اس کے لشکر ہیں، اور نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت انسان کے لیے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، چاند کی قسم اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو، بے شک وہ یعنی جہنم یقیناً بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسان کے لیے ڈرانے والی ہے، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے۔ یعنی اب ہر کوئی خود دیکھ لے کہ اس نے آگے جانا ہے یا اس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ یعنی تم سب گروی ہو، اور اب آپ دیکھو کہ کیسے تم نے اپنی جان کو جہنم سے چھڑانا ہے۔ مگر دائیں طرف والے جنتوں میں سوال کریں گے، یعنی دائیں طرف والے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنت میں ایسے بیٹھ کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اور بعض دفعہ جنت والوں کو جہنمی دکھائے جائیں گے، پھر وہ وہاں مجرموں سے سوال کر کے پوچھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کر دیا، کس وجہ سے تم یہاں پہ آ گئے۔ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، مطلب ہم نماز ادا کرنے والوں میں نہیں تھے، اور ہم مسکین کو کھانا کھلاتے نہیں تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول ہی بحث کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ یعنی انہی جرموں کی سزا میں ہم دوزخ میں آئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس یقین یعنی موت آ گئی۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، پس نہیں نفع دے گی سفارش ان سفارش کرنے والوں کو، تو انہیں کیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، جیسے وہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگتے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے۔ تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ جسے چاہے وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی ہے اور لائق ہے کہ وہ وَأَحْلُ التَّقْوَى بخش دے۔ سورۃ قیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، قیامہ قائم ہونا، کھڑے ہونا، سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر دیں۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اکٹھی کر سکتے ہیں تو بڑی ہڈیاں کیوں نہیں اکٹھی کر سکتے؟ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دلوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا،
اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کوئی ہے پناہ کی جگہ کہ میں وہاں چلا جاؤں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے۔ یعنی جب قرآن پاک اترتا تو اللہ کے رسول جبریل کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے کہ میں بھی اسے یاد کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ غور سے سنا کریں، میری ذمہ داری ہے کہ قرآن آپ کو یاد کرواؤں اور اسے جمع کروں آپ کے سینے میں اور یہ سارے لوگوں تک پہنچے، یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر، پھر بے شک اسے واضح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو، یعنی تم لوگ دنیا چاہتے ہو کہ وہ ہر بندہ وہ کام کرنا چاہتا ہے جس میں اسے فائدہ جلدی ملے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں کرے۔ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اور وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ سختی والا معاملہ پیش ہوگا کہ ان کی کمر ہی توڑ دی جائے گی۔ ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کون ہے دم کرنے والا، یعنی وہ وقت اپنا یاد کرو کہ جب تمہاری جان ہنسلی میں آئے گی۔ پھر جب جیسے جیسے جان پہ بنتی ہے نا اور بندہ موت کے قریب جاتا ہے، تب ہر کوئی ایکٹیو ہوتا ہے کہ بھئی کرو کرو، بھاگو، کوئی دم کرنے والے کو بلاؤ، اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ اب جدائی کا وقت ہے، نہ یہاں پہ طبیب کام آئیں گے، نہ دم کرنے والے کام کچھ کر سکتے ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، یعنی یہ جو موت کا سین منظر ہے وہ تیرے رب کی طرف جانے کا ٹائم ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اس نے نہ سچ مانا اور نہ ہی نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا۔ یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، پھر تیرے لائق یہی ہے، پھر یہی تیرے لائق ہے کہ تو ایسے ہی چل، ایسے ہی چلتا جا اور نہ مان اور اللہ کی پکڑ میں آ جا۔ یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا تجھے بغیر مقصد کے ہی پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان ایک منی کا قطرہ نہیں تھا جو گرایا گیا، پھر وہ ایک جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس نے پیدا کیا اور درست بنایا، پھر اس نے اس سے دو قسمیں نر اور مادہ بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ دہر، اسے سورۃ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی ایسی چیز تھا ہی نہیں کہ جس کا ذکر کیا جائے۔ ہر بندہ اپنی پیدائش سے پہلے کو یاد کرے کہ وہ کیا تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا انسان تو۔ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے ہیں، ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا کہ وہ شکر کرے یا ناشکرہ بن جائے۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا، یعنی اتنی شان مومن کی کہ وہ چشمے کو اپنی انگلی کے اشارے سے جس طرف چاہے لے جانا، اسی طرف وہ چلا جائے گا۔ یوفون بالنذر، یہ کون لوگ ہیں، کن کو یہ ملے گا؟ جو اپنی منت پوری کرتے ہیں۔ جو کوئی منت بندہ مان لے اسے پورا کرنا چاہیے، ایسی منتیں جن میں اللہ کے فرما برداری ہو، اور اگر نافرمانی والی کوئی منت مانے تو اس منت کو نہ پورا کرنا ہی ثواب ہے، اسے نہ پورا کرے اور اس کی جگہ پہ کفارہ ادا کر دے۔ یوفون بالنذر، جو نذروں کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، حالانکہ انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے،
लेकिन अपनी भूख के बावजूद दूसरों को दे देते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, अगर वो उन्हें शुक्रिया अदा करे तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें आपके शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, हमें आपसे कुछ बदला नहीं चाहिए, हम तो ये सिर्फ अपने अल्लाह को खुश करने के लिए खिला रहे हैं कि हमसे हमारा रब राज़ी हो जाए। बेशक हम डरते हैं अपने रब से उस दिन कि जो बहुत मुंह बनाने वाला और सख्त त्यूड़ी चढ़ाने वाला होगा, कि जिस दिन लोगों के मुंह ही बिगड़ जाएंगे। हाँ, फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, बस उस दिन इन्हें इस दिन की मुसीबत से बचा लिया, यानी अल्लाह ने जिसको उस दिन की मुसीबत से बचा लिया, इन्हें अनोखी ताज़गी और खुशी अता फ़रमाई, इन्हें इनके सब्र करने के इवज़ जन्नत और रेशम का बदला अता फ़रमाया। वो इसमें तख्तों पर तकिए लगाए हुए होंगे, ना इसमें सख्त धूप देखेंगे ना सख्त सर्दी होगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फ़ीहा शम्सम वला ज़महरीरा, और इसके साइन पर झुके हुए होंगे और इनके खोशे ताबे कर दिए जाएंगे, यानी इंसान की चाहत के मुताबिक दरख्तों की टहनियाँ उनके सामने झुक जाएंगी। अल्लाह अकबर। और इन पर चांदी के बर्तन और आबखूरे फहराए जाएंगे जो शीशे के होंगे, ऐसा शीशा जो चांदी से बना होगा। उन्होंने इनका अंदाज़ा रखा है, खूब अंदाज़ा रखना, यानी अंदाजे के साथ हर चीज़ बनाई और उसमें डाली जाएगी। इसमें इन्हें ऐसा जाम पिलाया जाएगा जिसमें सूंठ मिली होगी, और इसमें एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील रखा जाता है। इनके इर्द गिर्द लड़के घूम रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। जब तू इन्हें देखेगा तो इन्हें बिखरे हुए मोती गुमान करेगा, यानी जो उनके गुलाम होंगे, खूबसूरत लड़के, बिखरे हुए मोती। और जब तू वहाँ देखेगा तो नेमत ही नेमत और बहुत बड़ी बादशाही देखेगा। अल्लाह हमारे नसीब में फरमाना। हमारे अमल अच्छे नहीं हैं तो अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपने करम से हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा ले। इनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज़ कपड़े और गाढ़ा रेशम होगा, इन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। इनका रब इन्हें नहायत पाक शराब पिलाएगा। बेशक ये तुम्हारे लिए हमेशा का बदला है और तुम्हारी कोशिश हमेशा कदर की हुई है, यानी हर अमल की कदर करने वाला मेहरबान अल्लाह उन्हें खुश करने के लिए कहेगा, ये तुम्हारी कोशिशों की वजह से ही है। बेशक हमने नाजिल किया तुझ पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान थोड़ा थोड़ा करके, बस अपने रब के फ़ैसले तक सब्र कर और इनमें से किसी गुनाहगार या बहुत नशुक्रे का कहना मत मान, और अपने रब का नाम सुबह और पिछले पहर याद किया कर, यानी सुबह शाम अल्लाह के नाम की तस्बीह करते रहा करो। अगर भूल जाए तो फिर याद करो कि नहीं मैंने अपने अल्लाह का जिक्र करना है, फिर अपनी ज़ुबान को चलाओ। आप देखोगे कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद हम फिर भूल जाएंगे, फिर हमें याद करना है, अल्लाह की नेमतों को देखना है, गौर करना है और फिर उसकी तस्बीह पढ़नी है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ज़िक्र करो अपने रब के नाम का सुबह भी और शाम भी और रात को भी, फिर इसके लिए सजदा कर और लंबी रात तक इसकी तस्बीह किया कर। यकीनन ये लोग जल्द मिलने वाली चीज़ से मोहब्बत करते हैं, यानी लोग चाहते हैं कि हम वो काम करें जिससे हमें दुनिया में फ़ायदा मिले, और आखिरी जो एक भारी दिन है उसे छोड़ देते हैं, उसे भूले हुए हैं। हमने ही इन्हें पैदा किया और हमने इनके अज़ा का बंधन मजबूत बांधा, और हम जब चाहेंगे बदल कर इन जैसे और लोग ले आएंगे। यकीनन ये एक नसीहत है, तो जो चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले, और तुम नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह चाहे। यकीनन अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला है, यानी तुम जो भी चाहो वो नहीं होना, हाँ तुम्हारी वो चाहत जो तुम्हारी किस्मत के या तकदीर के मुताबिक होगी वो तो पूरा हो जाएगा, वरना हर वो काम ही होता है जो अल्लाह चाहता है। बेशक अल्लाह इल्म हिकमत वाला है, वो दाखिल करता है जिसको चाहता है अपनी रहमत में। ज़ालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार किया है। अल्लाह बचा के रखे अपने अजाबों से और ज़ालिम लोगों से। सूरत मुरसलात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्मुरसलात उर्फ़ा फ़लआसिफ़ात अस्फ़ा। कसम है इन हवाओं की जो जाने पहचाने मामूल के मुताबिक छोड़ी जाती हैं, फिर जो तुंद होकर तेज़ चलने वाली हैं, और जो बादलों को उठाकर फैला देने वाली हैं, खूब उन्हें फैला देती हैं, फिर जो उन्हें फाड़कर जुदा जुदा कर देने वाली हैं, फिर जो दिलों में याद इलाही डालने वाली हैं, उज़र के लिए या डराने के लिए। बेशक तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जाता है यकीनन लोगों होकर रहने वाली है। यानी ये अब कस्में उठा के अल्लाह कह रहे हैं
کہ قیامت آنے والی ہے، تم اسے جھوٹا نہ سمجھو، جس دن ستارے مٹا دیے جائیں گے، اور جس دن آسمان کھول دیا جائے گا، اور جس دن پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جس دن رسول وقت مقرر پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب وہ وقت آ جائے گا جو رسولوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ سب چیزیں کس دن کے لیے مؤخر کی گئی ہیں؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں کو ہم بھیجتے رہے، ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا ایک وقت مقرر تک؟ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پس ہم نے اندازہ کیا تو ہم اچھے اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا کہ وہ سب کے لیے کافی ہے، مردوں کے لیے بھی زندوں کے لیے، سب کو سمیٹ رہی ہے؟ اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ بنائے، ہم نے تمہیں نہایت میٹھا پانی پلانے کے لیے دیا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس چیز کی طرف چلو لوگوں جسے تم جھوٹا سمجھتے تھے، ایک سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ بظاہر دیکھنے سے لگے گا وہ سایہ ہے، لیکن نہ وہ سایہ کرے گا اور نہ ہی وہ شعلے سے کسی کام آتا ہے۔ بلا شبہ وہ آگ محل جیسے شرارے پھینکے گی جیسے وہ زرد اونٹ ہوں، یعنی اتنے بڑے بڑے اس کے شعلے اور اس کے شرارے ہوں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہ دن ہے کہ وہ نہیں بولیں گے، لوگوں کی بولتی بند ہو جائے گی اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ کوئی عذر پیش کرے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا ہے، تو اگر تمہارے پاس کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ کر لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یقیناً پرہیزگار لوگ اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھلوں میں جس قسم میں سے وہ چاہیں گے، مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں گے کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اپنے عملوں کی وجہ سے مزے سے کھاؤ اور پیو، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اے جھٹلانے والو، کھا لو دنیا میں اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو جھکتے نہیں ہیں۔ اور وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ ان باتوں کے بعد پھر وہ کس بات کو مانیں گے؟ اللہ ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کی خاطر اپنی آخرت برباد کرنے سے بچائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔